نستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 19واں ہفتہ ہے، 19واں پارٹ ہے، اور میں ہوں نادیہ جو کہ اس پروگرام کو لے کے آپ کے سامنے آتی ہوں۔ تو ہم لاسٹ ویک کہاں تھے؟ ہم بات کر رہے تھے ان طریقوں کی جس پہ کہ چل کر قریش نے اور مکہ والوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اسلام کا پیغام جو ہے وہ کسی طرح سے روک دیں، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ 8-9 تقریباً طریقے ہیں جس سے انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی یہ پیغام کہ لوگوں تک، عام لوگوں تک نہ پہنچے اور لوگ کنورٹ نہ کریں، جو ہے مسلمان نہ ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں۔ تو یہ 8-9 ایسے طریقے تھے کہ جن کے اوپر جو ہے وہ قریش مکہ نے وقتاً فوقتاً آپ کہہ لیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے عمل کیا۔ اس میں سے ہم نے پہلا بہت ڈیٹیل میں کیا تھا، اور پہلا طریقہ تھا کہ جس میں کہ قریش مکہ نے اپنا ڈیلیگیشن بنا کے اپنے تمام تر جو سرداران تھے، جتنے قبیلے مکہ میں اور ارد گرد آباد تھے، ان کے ڈیلیگیشن بنا کر کئی دفعہ ابو طالب کے پاس بھیجا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں، یہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، یہ ہمیں یہ کر رہا ہے، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کے بھی۔ دوسرا جو ان کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ اچھا اب ابو طالب تو فیل ہو گئے ہیں، وہ تو نہیں چاہ رہے روکنا یا ان سے نہیں رک رہا، تو پھر جو ہے نا وہ ہم خود ہی کچھ ایسا کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی کو سنائی ہی نہ دے۔ تو انہوں نے ہر ممکن یہ کوشش کی کہ قرآن کسی کے کانوں تک نہ پہنچے، کوئی اس کو سن نہ سکے اور کوئی اس کو رسپونڈ نہ کر سکے، کیونکہ ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی اور میں پھر یہ بات دہرا رہی ہوں کہ قرآن حالانکہ ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، مکہ والوں کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، عرب کی زبان میں ہے، ان کی مادری زبان ہے، وہ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت ہے وہ ان کے لیے بھی انہرڈ آف ہے۔ مطلب وہ بھی انہوں نے اس سے پہلے اس طرح کی شاعری، اس طرح کا کلام انہوں نے نہیں سنا۔ اس کو کبھی وہ شاعری کہتے ہیں، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، لیکن اس طرح کا کلام انہوں نے کبھی نہیں سنا۔ اور جس طرح سے قرآن کو بیان کرنے، قرات ہوتی ہے، جس طرح سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، مدود، غنہ، اور پھر اس میں جہاں جو اسٹاپس بنتے ہیں، اور جو اس میں اتنی خوبصورت جو تجوید کے ساتھ جس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، تو عام حالات میں عرب جو ہیں وہ اس طرح سے تو بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے، تو ان کے لیے یہ سب کچھ بڑا نیا تھا اور وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ کس طرح کا کلام ہے۔ اور ایک دفعہ جب سننا شروع ہو جاتے تھے، ایک دفعہ ان کے سامنے بیان ہوتا تھا تو مجبور ہو جاتے تھے وہ سننے کے لیے، اتنا خوبصورت کلام تھا کہ وہ مجبور ہو جاتے تھے سننے کے لیے، اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے قریش نے سوچا کہ ہم اسی چیز پہ پابندی لگا دیں کہ کسی طرح سے قرآن ہی نہ پڑھا جائے پبلک میں اور سنا ہی نہ جائے۔ تو صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد اتنے مضبوط اور اتنے بہادر تھے جو کہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے، حرم شریف میں کھڑے ہو کے اس کے سامنے جب نماز پڑھتے تھے تو اونچی آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کی، اس کے علاوہ ان کے علاوہ اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ تو جب وہ یہ کرتے تھے تو وہ زور زور سے تالیاں بجانی شروع کر دیتے تھے، سیٹیاں بجانی شروع کر دیتے تھے، اور اتنا شور مچاتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی کسی کو سنائی نہ دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز اونچی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی آواز اونچی کرنے کی، آپ اپنی نارمل آواز میں، نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا، آپ پڑھیں، نارمل آواز میں پڑھیں، اور ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر جو ہے وہ واقعہ ہوا جس کے اوپر ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو ختم کی تھی، ہم اس کو پڑھ رہے تھے اور وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اور وہ واقعہ کیا تھا کہ ایسا ہوا ایک روز رات کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ عادت مبارک تھی کہ وہ تہجد کے وقت
قرآن پڑھا کرتے تھے اور بہت اونچی آواز میں پڑھتے تھے تہجد کی نماز میں، اور ان کی تہجد جو ہے وہ تقریباً 2/3 رات سے شروع ہو کر فجر کے وقت تک چلتی تھی۔ تو ایک روز جس وقت یہ وقت ختم ہو رہا تھا، فجر کا وقت قریب آ رہا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ایک عجیب واقعہ ہوا کہ 3 لوگ آپس میں ٹکرا گئے، اور یہ 3 لوگ کون تھے؟ ان میں سے ایک تھا ابو سفیان، دوسرا تھا ابو جہل، اور تیسرا تھا الاخنس، تو الاخنس بن شریق۔ یہ 3 لوگ جو ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی میں کہہ لیں، ان کے گھر کے باہر کہہ لیں، یہ آپس میں ٹکرا گئے، اور کس وقت؟ فجر سے ذرا پہلے۔ اور یہ تینوں بڑے ہی حیران ہوئے، کیونکہ کوئی اور وجہ نہیں تھی ان کے باہر نکلنے کی رات کے اس پہر، کوئی اور وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ لوگ قرآن سننے آئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے وہ تلاوت، اور اس تلاوت کا کیا مزہ ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے کہ ہم اپنی زندگی میں نہ صحیح لیکن جو ہے ہم جب ہم مر جائیں، جب ہم جنت میں جائیں تو وہاں پر ضرور ہم وہ تلاوت سنیں، اس کا مزہ لے سکیں۔ تو یہ تینوں جو ہے یہ آپس میں ٹکرا گئے۔ اب آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ شاید یہ 3 مختلف گلیوں میں کھڑے ہوئے تھے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایک کارنر پراپرٹی ہے تو یہ 3 مختلف گلیوں میں کھڑے ہوئے تھے، دیوار سے کان لگا کر۔ نہ اس وقت کوئی مشینیں چل رہی ہیں وہاں پہ، نہ کوئی کسی قسم کا شور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ آواز بہت ہی کلیئر آتی تھی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے تو آواز بڑی کلیئر باہر آتی تھی، تو یہ کوئی بھی بڑے آرام سے اور کافی دور تک سن سکتا تھا۔ اور مکہ کی آبادی کتنی ہے اس وقت؟ 1000 1500 اس سے زیادہ تو نہیں لوگ وہاں پہ رہتے۔ تو اور پھر آپ یہ دیکھیے وہ کیا موٹیویشن تھی، وہ کیا کلام تھا کہ یہ جو بڑے ترین دشمن تھے اسلام کے، جو دنیا کو منع کر رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں سب کے سامنے، کسی کو سننے نہیں دے رہے، وہ خود اس کلام کو سننے کے لیے صبح آدھی رات کو اپنے بستر سے اپنی کمفرٹ چھوڑ کے، اپنا اتنا آرام چھوڑ کے، اپنی نیند چھوڑ کے، اندھیری رات میں، اور ہو سکتا ہے سردی ہو گرمی ہو کیا پتہ، اور اس میں آ کے وہ کھڑے ہو کے وہ کلام سن رہے ہیں۔ اور جس وقت واپس جانے لگے تو غالباً ان تینوں نے ایک ہی رستہ اختیار کرنے کا سوچا اور ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، اور جب ٹکرا گئے تو انتہائی شرمندہ ہوئے کہ ہیں تم یہاں کیسے، اور ایک دوسرے کو بہانے ڈالنے لگے، او میں تو اس لیے آیا، اور میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، اور میں تو یہ وہ۔ لیکن اندرونی طور پہ تینوں کو پتہ تھا کہ رات کے اس وقت ان کا باہر نکلنے کا اور کوئی جواز ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس قرآن کو سننے کے لیے آئے تھے۔ اچھا جی، ایک دن ہو گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں اب یہ اگلی دفعہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اگلی دفعہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ تو تینوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا اور سارا کچھ، اور اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے۔ اب ہم لوگ ہی اس دور میں، ہم لوگ قرآن جو ہے جب مشاری راشد الافاسی سے سنتے ہیں، قاری باسط کی سنتے ہیں تلاوت، یا شریم کی سنتے ہیں، کتنے خوبصورت قراء ہیں کہ اس وقت ہی بالکل آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن جو سننے والا ہے نا اس کے اوپر وہی اتنا اثر کرتی ہے۔ اور کئی دفعہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا جا چکا ہے، نان مسلمس کے ساتھ بھی کیا جا چکا ہے۔ تو پھر یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو یہ زبان سمجھ میں بھی آتی ہے، سنانے والا، پڑھنے والا، ان کے بیچ میں رہنے والا، اس کو اچھی طرح سے اس شخص کو جانتے ہیں یہ سب کے سب لوگ کہ وہ کس قدر صادق اور امین ہے، اور پھر ان کی آواز اور ان کا جو لہن ہوگا وہ تو ہم فی الحال امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال پہلے دن ان کی ٹکر ہوئی اور انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا اب ہم نہیں آئیں گے، لیکن دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن بھی یہ لوگ واپسی میں جاتے ہوئے وہی فجر سے ذرا پہلے پھر ٹکرا گئے، اور تینوں ہی تھے۔ پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمندہ ہوئے، اور پھر انہوں نے قسم کھائی نہیں اب تو بالکل ایسا نہیں ہوگا، اب نہیں آئیں گے ہم۔ مگر تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ 3 دن لگاتار جو ہیں یہ لوگ پکڑے گئے، ایک دوسرے کو انہوں نے پکڑا، اور اس بات کا ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کلام سننے آئے تھے یہ۔ اب تیسرے دن جب یہ پکڑے گئے تو اس وقت انہوں نے آپس میں
یہ بات کی اور طے کی کہ یہ تو بہت بری بات ہے اگر ہم اس طرح کرتے رہیں گے، اور ہم اپنے قبیلوں کے سرداران ہیں، اگر ہم لوگ اس طرح سے کرتے رہیں گے تو، اور باقی کسی بعد میں کسی اور شخص کو پتہ لگ گیا ہمارے قبیلے کے، تو کیا ہوگا؟ مطلب یہ تو بہت ہی برا ہے، یہ تو مکہ پھر پورا کا پورا خود بخود مسلمان ہو جائے گا، اور ہم نے تو روکنا ہے اس کام کو، تو یہ بہت برا ہے۔ بہرحال انہوں نے پکا عہد کیا، اللہ کی قسم کھا لی کہ اب ہم اس کے بعد نہیں آئیں گے۔ خیر جی، اس کے بعد چلے گئے، نہیں آئے، لیکن چوتھے دن جو ہے ان میں سے الاخنس جو تھا نا، وہ گیا ابو سفیان کے پاس۔ ابو سفیان ان تینوں میں پھر بھی وہ تھوڑا سا نرم گوشہ رکھنے والا انسان ہے، جس نے کہ بعد میں جا کے اسلام قبول بھی کر لیا۔ اور ابو جہل کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ابو جہل ہے وہ۔ الاخنس کے بارے میں نہیں معلوم کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا مرنے سے پہلے یا نہیں کیا تھا۔ خیر، چوتھے دن الاخنس جو ہے وہ ابو سفیان کے پاس گیا، اور ابو سفیان سے جا کر اس نے پوچھا کہ ابو سفیان، تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا اوپینین ہے اس بارے میں جو کلام ہم نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، تم اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہو، کیا تمہارا اوپینین ہے؟ تو جو ابو سفیان تھا وہ تھوڑا سا امبیرسڈ تھا، اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ، جیسے چھوٹے بچے نہیں کرتے، نہیں پہلے تم بتاؤ، پھر میں یہ چیز دوں گا یا میں یہ چیز بتاؤں گا۔ بالکل اسی طرح بچوں کی طرح سے جو ہے ابو سفیان نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ پھر میں بتاؤں گا اپنی بات۔ اچھا، ابو سفیان کی جو یہ حرکت تھی یہ بہت، جسے کہتے ہیں نا، ٹو دی پوائنٹ تھی، کیونکہ ابو سفیان جو ہے وہ ایک اعلیٰ پائے کا سیاستدان تھا، تو نہ ہی اس نے مکمل طور پہ اپنا جو ہے بیان دینا تھا اور نہ ہی چھپانا تھا، تو یہ اس کی بالکل عادت اس کا کیریکٹر کے حساب سے تھی، جس پر الاخنس نے کہا کہ واللہ، یعنی اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ یہ تو مجھے حق لگتا ہے، یہ تو مجھے سننے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، سچ بات ہے، اور تو تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو ابو سفیان جو ہے وہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا متذبذب تھا، یہ کمپلیٹلی اس چیز کو اس کی حامی بھرنے میں کہ وہ اس کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ حق ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے تو جتنا کلام سنا ہے نا، اس میں سے کچھ تو تھا جو کہ مجھے سمجھ میں آیا مکمل طور پہ، لیکن کافی چیزیں ایسی تھیں کہ جو میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ تو بیسکلی وہ آنیسٹ بھی تھا، اور ابو سفیان نے مطلب ایڈمٹ کر بھی لیا اور پوری طرح سے ایڈمٹ نہیں بھی کیا۔ بہرحال اس نے ایک ویگ سا آنسر دیا، بالکل بیچ میں وشی واشی سا جو ہے نا وہ آنسر اس نے دیا۔ اس کے بعد الاخنس کو پھر بھی جیسے نا اس کا دل کھنچ رہا تھا اس پیغام کی طرف، اس میسیج کی طرف، تو اس کی تسلی نہیں ہوئی ابو سفیان سے بات کر کے، اور وہ ابو جہل کے پاس چلا گیا۔ اب ابو جہل جو ہے، ابو جہل از دیٹ ڈیول آف دا امہ، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کہا ہے اس امت کا۔ ابھی اس کی فرعونیت باہر نہیں آئی ہے، لیکن اس کا کیریکٹر جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ تو ابو سفیان کے پاس سے ہونے کے بعد ابھی ابو جہل کے پاس گیا۔ اب ابو جہل کے پاس جا کے اس نے کہا کہ میں تمہارا نا بالکل آنیسٹ اوپینین جاننا چاہتا ہوں، بالکل مجھے سچ اور ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو کہ جو کلام ہم نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، تمہارے حق میں وہ کیا ہے۔ اب ابو جہل جو ہے وہ بنو مخزوم، جو ایک اور سب ٹرائب ہے قریش کا، اس کا لیڈر اور کہہ رہے ہیں وائس پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے نا، جو پریزیڈنٹ ہے، جو سب سے ٹاپ لیڈر ہے، وہ ہے الولید بن مغیرہ، اور یہ ابو جہل جو ہے یہ سیکنڈ ہینڈ کمانڈ ہے، تو یہ اس قبیلے کا ہے۔ اور یہ جو مخزوم قبیلہ ہے نا، اس کی ہمیشہ ٹسل رہتی ہے بنو عبد المناف سے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ۔ تو اب اس نے جو کہا وہ بڑا ہی آنیسٹ اس نے جو ہے نا وہ اوپینین دیا، اور یہ سننے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب جیسے کہ سب کچھ کھل کے سامنے صاف آ ہی گیا ہے کہ جو ہے بات وہ صحیح کر رہا ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور میں ہرگز ان کو پھر بھی کسی طور سے نہیں مان سکتا کہ وہ نبی ہیں۔ تو اس کے بعد الاخنس سے پوچھا کہ جب تم جانتے ہو کہ وہ حق پہ ہیں، وہ حق بات کہہ رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں ان کو جو ہے ماننے کو کیوں نہیں تیار؟ تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو، بنو مناف اور ہم جو ہے نا ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں رہے ہیں، اور کس طرح کے کمپٹیشن میں رہے ہیں کہ جب انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو بنو مخزوم نے، ہمارے قبیلے نے بھی حاجیوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، اسی طرح سے اسی لگژری کے ساتھ، اسی اتنے ہی کوانٹٹی میں انہوں نے جو ہے وہ پانی کا بندوبست کیا ان کے لیے، تو ہم نے بھی ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا حاجیوں کے لیے۔ اور پھر بہت مہینے پہلے جو ہے جیسے جیسے بنو عبد مناف اپنی ہاسپٹیلٹی میں، اپنی جو ضیافت ہے اس میں وہ بڑھتے گئے، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بھی بڑھانا شروع کیا تاکہ ہمیں بھی وہی نوبل سٹیٹس ملے جو کہ بنو عبد مناف کا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں تک کہ اتنا ہو گیا کہ ہم لوگ اس طرح ہو گئے کہ جیسے کہ دو گھوڑے جو کہ میدان جو کسی ریس میں ہیں، اور وہ دونوں بالکل لائن کے قریب جو ہے نا وہ پہنچنے والے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک جیت سکتا ہے۔ اب ایسے ٹائم پہ جب بالکل یہ ریس ختم ہونے والی ہے اور دونوں ایک ہی لیول پر جا رہے ہیں، ان میں سے بنو عبد مناف میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، رسول ہوں، اور میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور میرے پاس فرشتے آتے ہیں، تو اب یہ بتاؤ کہ بنو مخزوم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس بات میں ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس بات میں کسی حوالے سے، تو ہم ان کو مانیں گے بھی نہیں، ہم ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہ بڑا ہی ابو جہل کا آنیسٹ اوپینین تھا، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل نے آخری دم تک جو اتنی مخالفت کی وہ کیوں کی۔ پیور جسے کہتے ہیں نا حمیت جاہلیہ، اس جہالت کے دور کی ایک حمیت، ایک غیرت کا جو مسئلہ ہے، کہ ایگوز کا جو پرابلم تھا، یہ پیورلی وہ تھا کہ کیونکہ ہم ان کے ساتھ اب اس چیز میں کمپیٹ نہیں کر سکتے، یہ تو ٹوٹل اسپریچویلٹی اور اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارا کمپٹیشن چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں ایک نبی بھیجا تو ہمارے بیچ میں بھی ایک نبی بھیجے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو پھر ہم مانتے ہی نہیں۔ دیکھا جائے تو ایک طرح سے بہت ہی بچکانہ بات بھی ہے، لیکن یہ پیور حمیت جاہلیہ ہے، اس چیز کو کہتے ہیں جاہلی حمیت۔ تو اس وجہ سے جو ہے، لیکن ہمیں اس کے اس آنیسٹ رسپانس کی وجہ سے ہمیں وجہ پتہ چل جاتی ہے اس کی۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمیں مطلب یہ والی، ہم اس چیز کو ختم کرتے ہیں جو ہم نے سیکنڈ پوائنٹ اس کا پکڑا ہوا تھا، کہ انہوں نے قرآن کا سننا یا قرآن کا پڑھنا اونچی آواز میں بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی تھا کہ ابو بکر جو تھے وہ ان کے اوپر بہت رقت طاری ہو جاتی تھی، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو وہ روتے تھے۔ ان کا بند کیا گیا کہ یہ اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے قرآن نہیں پڑھیں گے، جا کے کہیں ایسی جگہ پڑھیں کہ بالکل بند ہو جائے، کوئی نہ پڑھے۔ اور ان کے علاوہ تو پھر کوئی اور پڑھنے والا تھا ہی نہیں۔ ابن مسعود نے ایک دفعہ ٹرائی کی تھی اور ان کو بہت مارا گیا تھا۔ تو پھر سارے مسلمان جو ہیں وہ ابن الارقم کے گھر میں، دار الارقم جس کو کہا جاتا ہے، وہاں اکٹھے ہو کے، جمع ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے یا قرآن سیکھتے تھے، جیسے نیا قرآن آتا جا رہا ہے۔ اور یہ مکی قرآن اگر آپ دیکھیں، زیادہ تر صورتیں جو اماں پارے کی آخری 30واں جو پارہ ہے، اس کی زیادہ تر صورتیں جو ہیں وہ سب کی سب مکی ہیں۔ کتنی شارٹ، یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا وہ اتنی شارٹ صورتیں رکھی ہیں، جیسے کہ والفجر واللیل اذا یسر، اتنی چھوٹی آیتوں کی صورتیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے حل اتاک حدیث غاشیہ، پھر اسی طرح سے ہے سبح اسم ربک الاعلی، پھر اسی طرح سے ہے والضحیٰ۔ یعنی کہ ایک میں آپ کو یہ ایک آیت پڑھ کے سنا رہی ہوں ان صورتوں کی پہلی، آپ دیکھیں کتنی شارٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اتنی اسٹریٹجکلی اور اتنی خوبصورت ان صورتوں کا، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لحن رکھا ہے۔ ایک تو اتنا چھوٹا کہ اس سے پہلے کہ وہ شور مچانا شروع کریں وہ آیت پوری ہو گئی، والضحیٰ،
آیت ہی پوری ہو گئی، یا الرحمن آیت پوری ہو گئی، تو اس کے بعد وہ جس نے جتنا بھی سنا اس کے کانوں میں پڑ گیا اور وہ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس نے پوری آیت سن لی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی آپ اسٹریٹجی دیکھیں، جتنی بھی یہ شارٹ آیتوں والی صورتیں ہیں، یہ زیادہ تر جو ہیں سب کی سب مکی ہیں، اور ان میں صرف اور صرف توحید کا سبق ہے، ان میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اور ان کی بڑی ڈیٹیل منظر کشی کی گئی ہے۔ زیادہ تر ابھی اس میں کوئی احکام اور نہیں آ رہے، کسی قسم کے کوئی احکام نہیں آ رہے، صرف اور صرف توحید اور لوگوں کا عقیدہ صحیح کرنے کے لیے جو ہے نا یہ سارا کا سارا پیغام آ رہا ہے۔ تو وہ ساری صورتیں بڑی ہی خوبصورت ہیں، اور ان کے شارٹ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کو سننے نہیں دیتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگلی ٹیکٹک جو انہوں نے یوز کی، اور وہ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مذاق اڑانا یا ان کی کردار کشی کرنا، ان کو ریڈیکیول کرنا، یہ ان کی اگلی ٹیکٹک تھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آج بھی یہ ایک بہت ہی کامیاب ٹیکٹک ہے، یا کہہ لیں کہ بہت ہی کامن بات ہے کہ جب بھی کسی شخص کی کردار کشی کی جاتی ہے، ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، آپس میں کھی، اور ان کے بارے میں ان کو کنکھیوں سے دیکھ کے اور ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اور ہنسا جاتا ہے۔ تو یہ سب کا سب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے کرنا شروع کر دیا، اور ان سب میں کروانے والا جیسے آپ کہتے ہیں نا رنگ لیڈر، وہ ابو جہل تھا۔ اچھا، اب ابو جہل کے بارے میں ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ابو جہل یہ اس کا اصلی نام تھا، یا یہ نام اس کا پڑا کب اور کس طرح؟ تو جناب سننے میں آتا ہے اور کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل کو پہلے ابو الحکم کہا جاتا ہے، مجھے اصلی نام عمر بن حشم نام تھا اس کا، عبد العزیٰ تو ابو لہب کا نام تھا، اور اکثر لوگ ابو لہب اور ابو جہل کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں دو مختلف قبیلوں کے ہیں۔ ابو لہب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اور ابو جہل جو ہے وہ دوسرا قبیلہ مخزوم اس میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اصل نام تھا عمر بن حشم، اور اس کا ٹائٹل تھا ابو حکم یعنی حکمت کا باپ، یعنی کہ یہ اس کو اتنا عقل مند سمجھا جاتا تھا، یہ اتنا شارپ جو ہے اس کی میموری تھی، اور زبان اتنی تیز تھی، اور جسے کہتے ہیں نا بہت ہی کوئک وٹ، کہ ادھر بات منہ سے نکالی اور اس کا ایک دم سے جواب دینا، اور وہ والی چیز اس میں اتنی زیادہ تھی کہ اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا پہلے۔ اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یہ نام ابو جہل جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب اس کو دیا تھا۔ لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی مکہ کے جو ہیں وہ ابو جہل پکار رہے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں معلوم ایگزیکٹلی کہ یہ نام اسلام آنے سے پہلے اس شخص کو دیا گیا یا اس کے بعد دیا گیا۔ بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو جب بھی پکار رہے ہیں تو ابو جہل کے نام سے ہی پکار رہے ہیں، یعنی کہ جہالت کا باپ۔ اس کے بعد یہ فرعون بن گیا امت کا۔ تو یہ رنگ لیڈر کی طرح تھا، جو بھی کام غلط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتا تھا مکہ میں، یہ اس کو لیڈ کر رہا ہوتا تھا۔ تو اس نے یہی کیا، ہر جگہ اس نے جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کہ لوگوں کو پرسنلی ان کے بارے میں الٹی باتیں کرنی شروع کر دیں، اور ان کے بارے میں بھڑکانا شروع کر دیا، ریسسٹ جوکس جس طرح ہم آج کل کہتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے آئے ہیں وہاں پر اپنے خانہ کعبہ میں، تو وہاں پر ان کی نادی ہوتی تھی، یہ سب وہاں بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ زور سے ہنسی بھی اڑا رہے ہیں اور جگتیں لگا رہے ہیں اور جملے کس رہے ہیں طرح طرح کے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک عورت تھی جو کہ قریش کی بڑی بوڑھی سی عورت تھی، اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے نا تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ شیطان وہ کس کو کہہ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو کہہ رہی ہے، یعنی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی اس کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہو گیا، یا اس میں کچھ وقت زیادہ ہو گیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ابینڈن کر دیا ہے، کیونکہ تم نے بہت عرصے سے کوئی نیا کلام نہیں پڑھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچرلی بہت ہرٹ ہوئے ان کو، اور یہ نیچرل ہے بالکل کہ
وہ لوگ جو آپ کو جانتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ایک عرصے سے رہ رہے ہیں، اور اس کیس میں تو بچپن سے رہ رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ لوگ جب آپ ان کے لیے ان کے سامنے کوئی نئی چیز ایسی چیز پیش کریں جس کا ان کو پہلے سے علم نہ ہو، وہ اس کو لے کر وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں اور اس طرح کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں اور اتنا مذاق اڑانا شروع کر دیں، تو وہ بہت زیادہ دکھتا ہے، وہ بہت اس کی تکلیف ہوتی ہے بنسبت کوئی آپ کو باہر کا بالکل اجنبی بندہ آ کے کچھ کہے۔ بازار میں چلتے ہوئے آپ کسی اجنبی سے ٹکرا جائیں اور وہ آپ کو 2 باتیں سنا دے، اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ کسی اپنے جاننے والے، اپنے چاہنے والا آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح سے ہرٹ کرے کہ آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں پھیلائے اور لوگوں کو آپ کے خلاف ڈیمونائز کرے، آپ کے خلاف جو ہے وہ آپ کی کیریکٹر اسیسینیشن کر کے بتائے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور مجھ پہ کیوں لوگ یقین نہیں کریں گے، میں تو جانتا ہوں، میں تو اس کا رشتہ دار ہوں، اور اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز میں بہت تکلیف تھی، اور اس کی بنا پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سورہ ضحیٰ اتاری۔ سورہ ضحیٰ اتنی خوبصورت سورہ ہے کہ عام طور پہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جس وقت آپ بہت کسی پریشانی میں ہوں یا بہت ڈپریشن کا شکار ہوں یا بہت سیڈ ہوں تو اس کو ضرور پڑھیں، سورہ ضحیٰ، اور نہ صرف پڑھیں، اس کو میننگز کے ساتھ پڑھیں، اس کو یاد کر لیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اتنے خوبصورت اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ضحیٰ کے وقت کی قسم کھائی ہے، سورج نکلنے کے بعد کا وقت جب ہم نماز ضحیٰ بھی پڑھتے ہیں، اس کی قسم کھائی ہے، اور اس کی قسم کھا کے کہا ہے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے خفا ہوا ہے، کیونکہ اس عورت نے کہا کہ لگتا ہے کہ چھوڑ دیا تمہارے شیطان نے اور تم سے خفا ہے یا کچھ ہے کہ اب تمہارے پاس کچھ نیا نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ پلٹائے کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے خفا ہوا ہے، اور ان قریب آپ کو اتنا نوازے گا آپ کا رب، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ بھول جائیں گے، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت تھوڑی ہے، اور آخرت میں جو بدلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ بہت خوبصورت یہ سورہ ہے، اور مجھے یہ سورہ اس لیے بڑی پیاری ہے کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو وہ بھی یاد کر رہے تھے، وہ اس سورہ کو میمورائز کر رہے تھے، یا انہوں نے شاید کر لی تھی، تو اس لیے مجھے یہ سورہ بہت پیاری ہے، سورہ ضحیٰ۔ تو خیر ابو جہل جو ہے وہ آؤٹ آف ہز وے جاتا تھا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے اس کو تباہ کرتا تھا لوگوں کے بیچ میں، پھر وہ اسلام کو تباہ کرتا تھا، اور ایک ایک بندے سے جا کے جو ہے نا، ایک ایک بندے سے جا کے وہ بات کرتا تھا، اور اس طرح سے بات کرتا تھا، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح نہیں ہے۔ جو تو بندہ اسٹیٹس والا ہوتا تھا نا، جو اس کے ہم پلہ ہوتا تھا، جو کہ کسی قبیلے کا سردار ہے، یا سردار کا بیٹا ہے، یا کوئی بہت بڑا تاجر ہے، یا کوئی اسٹیٹس والا بندہ ہے سوسائٹی میں، تو اس کے ساتھ تو وہ 1 on 1 بحث مباحثہ کر کے اس کو منانے کی اور واپس اپنے دین میں لانے کی کوشش کرتا تھا، اور جو کوئی اس سے چھوٹے اسٹیٹس کا تھا، کوئی غلام ہے یا کوئی ابن مسعود کی طرح کا بندہ ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا ہے یا کوئی اس طرح کا ہے، تو ان سب کو ان کے ساتھ تو فزیکل بھی ہو جاتا تھا، ان کے ساتھ تو ہاتھا پائی پہ بھی اتر آتا تھا، ان کو منہ سے بھی، یعنی کہ چلتا پھرتا گٹر تھا کہہ لیں ابو جہل جو ہے، کہ اس کے منہ سے بھی جو ہے وہ غلاظت ہی نکلتی تھی، اور اس وجہ سے ہر ایک مطلب جس حد تک وہ جا سکتا تھا نا، ہر بندے کے اسٹیٹس کے حساب سے۔ ابھی یہ وہ وقت نہیں آیا کہ جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ظلم ہوا، جس کا ہم سب کو پتہ ہے، ابھی تک میں وہاں تک نہیں پہنچی ہوں، ابھی میں آپ کو 3rd stage ہی بتا رہی ہوں کہ کہاں تک پہنچے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کر رہا ہے اور لوگوں کو بلنٹلی کہہ رہا ہے کہ جو اسٹیٹس والے لوگ ہوتے تھے نا، ان کو جا کے اس طرح کہتا تھا تم بہتر ہو یا تمہارے باپ دادا بہتر تھے، اور یہ بڑا ٹرکی کویسچن تھا
کہ ان کے لیے تو لینیج اور باپ دادا اور ان کا خاندان اور وہی سارا کچھ تھا. تو یہ بہت ہی ٹرکی کویشچن تھا. یہ جا کے کوئی بھی اپنے آپ کو اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں سمجھتا. آپ یاد رکھیں جو ہم نے ابو طالب کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ وہ عین وقت تک وہ اسلام نہیں لائے اسی سوال کے اوپر. ابو جہل نے اسی سوال سے ان کے ساتھ مباحثہ جیتا اور انہوں نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا اور یہی کہا ان کو بھی کہ کیا تم اپنے باپ دادا سے بہتر ہو؟ تم اپنے باپ دادا کے ریلیجن کو چھوڑ کے مر جاؤ گے، اس کے اوپر نہیں مرو گے. تو ہر ایک کو جا کے یہی کہتا تھا کہ تم بہتر ہو یا تمہارے باپ دادا بہتر ہیں، یا تم سمجھتے ہو کہ تم ان سے بہتر ہو گئے. ایک کہانی جو اس سلسلے میں ابن اسحاق اپنے جو سیرہ ہے اس میں مینشن کرتے ہیں کہ ابو جہل ایک کوئی باہر سے تاجر آیا ہوا تھا مکہ، اس نے کوئی تجارت کی اور تجارت جو ہے ابو جہل کے ساتھ کی. ابو جہل نے اس سے کچھ سامان وغیرہ خریدا اور اس کے سر پہ اس آدمی کا قرض ہو گیا. ظاہر ہے اس نے سامان وغیرہ لیا، اس نے کہا کہ ہاں تم فلانے وقت آنا، آ کے لے جانا پیسہ یہ وہ. اب جس وقت وہ شخص گیا جانے ان کے پاس، ابو جہل کے پاس گیا اور اس نے جا کے اپنے پیسوں کا تقاضا کیا تو یہ مکر گیا. ابو جہل کمپلیٹلی مکر گیا اور اس نے کہا کہ جو ہے کون سا پیسہ، میں نے کیا لیا تم سے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں نے تو تم سے کچھ نہیں لیا، میرے اوپر تو تمہارا کوئی قرضہ نہیں ہے. وہی گینگ مینٹیلٹی جیسے وہ نہیں ہوتا ٹھگ، اسٹریٹ ٹھگ قسم کے، وہ والی حرکتیں اس نے شروع کر دیں. وہ شخص بڑا پریشان ہوا. تو پہلے شروع میں تو اس نے ٹالنا شروع کیا، ابھی نہیں ہے، کل آنا کرتے کرتے آخر تک وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گیا کہ اس نے انکار ہی کر دیا کہ میں نے تو تم سے کچھ لیا ہی نہیں، میرے اوپر تمہارا کوئی قرض نہیں ہے. اب اس شخص نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور بہت اس نے شور مچایا. تو ابو جہل اس کو کہتا ہے، ابو جہل نے کیا کیا، ایک تیر سے نا دو شکار کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا اچھا تمہیں پیسہ چاہیے، تم ایسا کرو، یہ فلانا شخص ہے، اس کا نام ہے محمد، وہاں رہتا ہے، وہ اس کا گھر ہے، جاؤ اس سے جا کے مانگو، وہ دلائے گا تمہیں پیسے، وہ دے گا، دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے. ایک طرح سے یعنی کہ اس نے کوشش کی کہ اس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید بے عزتی ہو، کہ یہ شخص جائے ان سے لڑے گا، ان کو تنگ کرے گا، ان سے مانگے گا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہوگی، اور پھر جب بے عزتی ہوگی تو شاید وہ پلٹ کے کوئی جواب دیں گے، اور جب وہ جواب دیں گے تو اس میں مزید ان کی بے عزتی ہوگی، اور ابو جہل کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا دیکھا یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں اور یہ اس طرح کرتے ہیں. تو اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی. اب یہ شخص جو تھا جو تاجر تھا، یہ سمجھا کہ غالباً ابو جہل کا کوئی معاملہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر شاید قرض ہو ابو جہل کا، اور وہ پیسے انہوں نے لوٹانے ہوں، تو اس لیے ابو جہل کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس نے مجھے وہاں بھیج دیا کہ میں ان سے وصول کر لوں، کہ بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو پیسے دیں، وہ مجھے دے دیں وہ والی رقم، تو میرا قرض اتر جائے. وہ شخص گیا اور اس نے یہی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا اچھا تمہیں تمہارے پیسے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس نے تمہیں یہ کہا کہ میں تمہیں دوں گا پیسے. تو اس شخص نے کہا ہاں بالکل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں ہی تمہیں دلواؤں گا تمہارے پیسے، چلو میرے ساتھ. اس کا ہاتھ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پہنچ گیا ابو جہل کے دروازے پہ، اور جا کے دروازہ بجایا اور اندر سے پوچھا ابو جہل نے کہ کون ہے باہر؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد. وہ حیران ہوا کہ دوپہر کے وقت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے دروازے کے باہر، یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ میں کہا جاؤ مجھے نہیں بات کرنی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا، جسے کہتے ہیں نا بہت بہادری سے اور بڑا ایک فرم انداز میں جو ہے کہا کہ آج نہیں ابو جہل، باہر آ جاؤ، باہر آؤ، باہر آ کے اور بات کرنی ہے تم سے کچھ. ابو جہل باہر آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اس شخص کے پیسے فوراً ابھی اور اسی وقت لوٹاؤ. اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے بھی دیکھا، اور لکھنے والوں نے ابن اسحاق بھی اپنی کہانی میں مینشن کرتے ہیں کہ ابو جہل کے چہرے کا رنگ بالکل اڑ گیا، ایسے جیسے اس کے خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں ہے اس کے چہرے کے اوپر. وہ اتنا خوف زدہ نظر آ رہا تھا صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ اس شخص کا پیسہ واپس کرو.
اور اس نے کہا میں ابھی لاتا ہوں. اور وہ اندر گیا اور ایک پوٹلی سی لے کر آیا اور اس نے پوری کی پوری پوٹلی بغیر گنے بغیر جانے اس میں کتنی تھی وہ ایسے کہ ایسی اٹھا کے اس کو دے دی اس شخص کو, اور کہا لے جاؤ یہ تمہارا ہے. اور یہ لوگ باہر آ گئے. اب جب وہی بات ہے, اتنا سا مکہ اور ساری خبر جو ہے اس میں ہر بات کی وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے پورے کے پورے مکہ میں. تو یہ خبر بھی پھیل گئی کہ ابو جہل جو اتنا اگینسٹ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, طرح طرح کی حرکتیں الٹی سیدھی اور ہتھ کنڈے اپناتا پھرتا ہے, لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ گئے اور اس طرح اس بندے کو لے کر گئے تو اس نے ایک بنا چوں چرا کیے اور اس طرح کر کے اور پیسے دے دیے. تو اب اس کے جو دوست تھے, اب دوست تو وہ ہوتے ہیں نا جو آ کے آپ کو آپ کے ہر کارنامے پہ پھر ایک کی چار لگا کے جسے کہتے ہیں نا بھگو کے جوتیاں مارتے ہیں. تو ابو جہل کے دوستوں نے بھی یہ کیا, اس کو بھگو کے جوتیاں ماری کہ جو ہے تم تو اتنا کچھ کرتے پھرتے ہو اور جب وہ تمہارے گھر پہ تمہارے دروازے پہ آئے تو تمہاری ہمت ہی نہیں ہوئی کچھ کرنے کی, اور بلکہ تم نے اٹھا کے دے بھی دیا. تو ابو جہل بڑا ان سے غصے میں اس نے کہا تم لوگوں کو نہیں پتہ, تم لوگوں نے نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا, تم نہیں جانتے کہ کیا ہوا. تو سب لوگوں نے کہا اچھا نہیں جانتے تو بتاؤ بھائی پھر کیا ہوا, پھر تم بتاؤ ہمیں ایسا کیا ہوا. لیکن یہ ہمیں نہیں ملتا کہ ابو جہل نے ان کو ایکسپلین کیا یا نہیں کیا یا کہاں پہ کس طرح کیا, لیکن جو رائٹرز ہیں سیرہ کے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ابو جہل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک انتہائی ایک پورا کا پورا غول دیکھا جو کہ صحرائی اونٹ جو ہوتے ہیں نا, انٹیمڈ اونٹ جو پالے ہوئے نہیں ہوتے, جو صحرائی وائلڈ اونٹ ہوتے ہیں, ان کا غول جو کہ بہت ہی اینگری تھا اس کو کھڑا ہوا دیکھا جو کہ ریڈی تھا کہ اس کے اوپر اٹیک کرے, اس کو مار دے. اچھا اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ یار اونٹ تو لوگ پالتے ہیں تو اونٹ کے اینگری ہونے کا کیا اتنا زیادہ اتنا خوف کیا ہے. تو اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں اور جانیں اونٹوں کے بارے میں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو وائلڈ صحرائی اونٹ ہوتے ہیں جو کہ ٹیمڈ نہیں ہوتے, ان کا مزاج جو ہے نا وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. ہمارے انسانوں کے بائی پولرز جیسے ہوتے ہیں نا ویسا ان کا مزاج ہوتا ہے. اور یہ لوگ مشہور تھے, یہ اونٹ جو تھے یہ مشہور تھے کہ یہ انسانوں کو قتل کر دیتے تھے اگر یہ اپنے اس آف موڈ میں ہوتے اور ان کو کوئی شخص مل جاتا تو. اور ان کا منہ اتنا بڑا تھا, ان کا سائز اتنا بڑا تھا کہ یہ سر کو جو ہے نا منہ میں سکشن کپ کی طرح سر کو پکڑ لیتے تھے اپنے منہ میں اور اس کو ہلاتے تھے, اس بندے کو اٹھا کے پھینک کے مارتے تھے اور اکثر اس بندے کی گردن ٹوٹ جاتی تھی یا اس کا سر الگ ہو جاتا تھا دھڑ سے. تو یہ ان کے نزدیک ان لوگوں کے اس میں یہ کانسیپٹ تھا ان اونٹوں کا, جس کا غول جو ہے وہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیکھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی دکھایا. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے, یہ ہم آگے بھی دیکھتے جائیں گے ابو جہل کے ساتھ. اور پھر وہ اللہ کی طرف سے ہیں تو وہ تو پھر نارمل سائز کے بھی نہیں ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو یہ وہ چیز تھی جس نے اس کا خون خشک کر دیا اور اس نے فوری طور پہ جو ہے وہ ساری کی ساری رقم عطا کر دی. ٹھیک ہے, اب اگلی ٹیکٹک ہم دیکھتے ہیں. اگلی ٹیکٹک کیا تھی جناب؟ اب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا, کریکٹر اسیسینیشن کی, پھر انہوں نے غلط الزامات لگانے شروع کر دیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. پراپر غلط, یعنی کہ جوکنگلی نہیں. پچھلے سٹیپ میں تو یہ ہر بات جوکنگلی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر بات کو مذاق میں اور ریڈیکیول میں اڑا رہے ہیں, لیکن اس سٹیپ میں ہر چیز جو ہے وہ ایدا سلینڈر جسے آپ کہتے ہیں نا, الزام لگانا کسی کے اوپر, وہ اب ان کا کام ہو رہا ہے, اب سلینڈر کر رہے ہیں. تو قرآن جو ہے, اور یہ ہمیں قرآن بہت اچھی طرح سے مینشن کرتا ہے, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, قرآن میں 5-6 دفعہ اور 5-6 طریقے ان کے جو سلینڈر ہیں اس کے قرآن میں آئے ہیں. یعنی کہ قرآن میں آیت ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ مجنون ہے. یعنی کہ یہ آؤٹ رائٹ الزام تھا. ان کے بیچ میں ایک آدمی ساری زندگی رہا ہے اور آل آف اے سڈن انہوں نے الزام لگا دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ ان کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے اور یہ مجنون ہے. اور دوسرا ان میں سے تھا کاہن ہونے کا الزام لگایا کہ فارچون ٹیلر ہیں, جس طرح سے ہمارے آج کے دور میں بھی ہوتے ہیں لوگوں کے پاس وہ کرسٹل بال سا ہوتا ہے اور ٹیرٹ کارڈز ہوتے ہیں,
ان کو کاہن کہتے ہیں نا، ہاتھ دیکھ رہے ہیں یا کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی تقدیر پڑھ کے سناتے ہیں، آپ کو آپ کا فیوچر بتا رہے ہوتے ہیں، تو کاہن کہنا شروع کر دیا. اور پھر ان کو کہا ساحر، یعنی کہ ساحر جو ہوتا ہے وہ میجیشین ہے، وہ کوئی بھی جادو کرنے والا جو ہے وہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بھی کہنا شروع کر دیا. کبھی کہتے تھے ساحر اور کبھی کہتے تھے مسحور، یعنی کہ وہ شخص جو کہ خود کسی جادو کے زیر اثر. تو ان کو سمجھ میں تو آتی نہیں تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مجنون کہا، ان کو کاہن کہا، ان کو ساحر کہا، ان کو مسحور کہا. اور ایسا، اور پھر خود ہی، اور پھر مسحور، اور پھر اس کے بعد ایک اور انہوں نے ایک ٹرم یوز کی جس میں کہ مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ ڈیلوژنل، جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈیلوژنل، کہ ایسا شخص جس کو آوازیں سنائی دیتی ہیں اور پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اچھا میرے پاس کوئی پاور ہے یا میرے ساتھ کوئی ہائر بینگ مجھ سے رابطہ کر رہی ہے. آج کے دور میں ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے خوابوں میں مجھے آتے ہیں، کوئی نہیں مجھے یہ فلانی آواز سنائی دیتی ہے، مجھے فلانے بزرگ نظر آتے ہیں. وہ ایکوزیشن بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا گیا کہ ان کو آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ کوئی شیطان ہے جو ان سے باتیں کرتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول بنا دیے گئے. اور آپ یہ دیکھیں، یہ تمام تر جو الزامات ہیں، آپ دیکھیں آج تک یہ چلتے آ رہے ہیں، آج تک یہ ویلڈ ہیں. آج بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایکوزیشنز لگتے ہیں وہ یہی ہیں سارے کے سارے. آج کے دور میں اتنا ایڈوانس بھی ہو گیا دور، اس کے باوجود ہمیں یہی جو ہے نا وہ ایکوزیشن سننے کو ملتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ انہی کو ریفیوٹ کرتے رہتے ہیں بار بار. پھر اس کے بعد اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص ان کے بیچ میں رہ رہا ہے، بچپن سے رہ رہا ہے، ان کی ہر عادت کو جانتے ہیں، ان کو اتنے اچھے اچھے القاب سے خود ان لوگوں نے نوازا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہے نا. وہ فیملی لائف میں بڑے پرفیکٹ ہیں، پرفیکٹ فادر ہیں، پرفیکٹ ہسبینڈ ہیں، اور پرفیکٹ جسے کہتے ہیں وہ ایک تاجر ہیں. اور سوسائٹی میں جو ان کی ایک شخص جو ہیٹس پہنتا ہے، جو اس کا ہوتا ہے مقام، ہر چیز میں پراپر سب کچھ کرتے آ رہے ہیں. لیکن ایک چیز جب وہ بات کرتے ہیں توحید کی، تو اس میں آ کے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کا دماغ خراب ہے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ ہر چیز میں صحیح ہو اور ایک چیز میں بس اس کے ساتھ ہی ہو. پھر ان کو کہنا، ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ تو پوئٹ ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ شاعری کرتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کئی، اور میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ مکے کی دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں، ان کا لحن بڑا خوبصورت ہے، ان کی پروزز اور وہ شاعری وہ نہیں ہے، لیکن وہ انتہائی خوبصورت ہے. تو ان کو لگا کہ یہ شاعری ہے یا کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن میں جو ہے اس کو بھی کلیئر کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، نہ وہ پڑھنا جانتے نہ وہ لکھنا جانتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں 40 سال سے اس کمیونٹی میں رہ رہا ہوں، میں نے آج سے پہلے کبھی کوئی شاعری نہ لکھی نہ پڑھی. ٹھیک ہے، ہاں سن لیتے ہوں گے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ پوری لائف ٹائم میں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے 2 مصرے، ایک کپلٹ جو ہوتا ہے وہ پورا نہیں سنا. کبھی بھی کسی کے منہ سے نہیں، کسی نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نہیں سنا. وہ ہمیشہ اگر پڑھتے تھے تو بھول جاتے تھے، اور ایک مصرع پڑھ کے دوسرا چھوڑ دیتے تھے، یا کسی اور کو کہتے تھے اگر کسی کو یاد ہے تو پورا کر دے. کبھی کسی نے نہیں سنا. تو وہ بھی ان کا کیریکٹر اور ان کا سارا کچھ جو ہے وہ واضح ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ شخص شاعر نہیں ہو سکتا. تو ایسا ہوتا رہا. پھر اس سلسلے میں نا، یہ جو آخری بات ہم نے کی شاعری کی، اس کے بارے میں ایک قصہ، ایک مشہور قصہ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور وہ ہے ولید ابن مغیرہ. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ بنو مخزوم جو قبیلہ ہے، یہ بنو مخزوم کا ہائیسٹ فرسٹ ہینڈ کمانڈ جس کے علاوہ پریزیڈنٹ ہے اس قبیلے کا، اور جس کا وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ ہے ابو جہل. تو یہ جو ولید ابن مغیرہ ہے، اس سے یہ بے انتہا اعلیٰ پائے کا شاعر سمجھا جاتا تھا. یہ ایک تو اس کا اسٹیٹس بہت ہی ہائی تھا،
اور اس کے بعد یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ شاعر تھا، یعنی کہ جس وقت ان کے عکاظ کے میلے ہوتے تھے جہاں پر ان کی باقاعدہ بیت بازیاں ہوتی تھیں اور شاعروں کے مقابلے ہوتے تھے، تو جب یہ لوگ ہار رہے ہوتے تھے، کچھ ہوتا تھا، آخر میں جو ہے نا وہ الولید ابن مغیرہ کو بھیجا جاتا تھا، جسے کہتے ہیں نا آپ کا ترک کا پتہ چھپا کے رکھا ہوتا ہے، تو پھر یہ جاتا تھا اور یہ وہ سارے ون کر کے آ جاتا تھا، سب کے سب وہ مقابلے جیت لیتا تھا. تو یہ بہت اس کا بہت ہائی اسٹینڈرڈ ان کے سوسائٹی میں الولید بن مغیرہ کو بہت ہی اعلیٰ پائے کا شاعر تصور کیا جاتا تھا. تو اس کی بڑی اسٹینڈرڈ سٹوری ہے جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کس طرح سے یہ لوگ جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیوز کرتے تھے، ان کو سلینڈر کرتے تھے، ان کے اوپر الزامات لگاتے تھے. اور یہ قرآن میں بڑے خوبصورت طریقے سے آیا ہے. اچھا، اب یہ جو تھا کیا کہتے ہیں، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بے شک قرآن سننے میں لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی شاعری ہے. کئی صورتیں ایسی ہیں جو کہ محسوس ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ہرگز شاعری نہیں ہے. اگر ہم میں سے کوئی شخص عربی جانے اور اتنی عربی جانے کہ اس کو گرامر بھی آتی ہو اور اس کو شاعری کے اصول بھی پتہ ہوں عربی کے اور سارا کچھ، تو وہ آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ شاعری نہیں. قرآن کا جو کلام ہے، نہ وہ شاعری ہے نہ وہ نثر ہے، وہ بالکل مختلف ہے. اور اس میں ان کے تمام جو اصول تھے لٹریچر کے، پوئٹری کے، وہ سب کے سب بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اور جب آپ قرآن کو کمپیئر کرتے ہیں ان کے اعلیٰ ترین پائے کی شاعری سے، چاہے وہ الولید ابن مغیرہ ہو، چاہے وہ ابو طالب ہوں، چاہے وہ اس کی بہت بعد کی چیزیں ہوں، جیسے دیوان عاشا ایک ان کا بہت جو ہے وہ مشہور ہے، یا دیوان الشافعی وہ ایک مشہور، یا اس کے علاوہ بہت ان کی مشہور جو ہے نا وہ پوئمز اور کلام ہیں. جب ان کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے نا، تو قرآن کہیں سے بھی ان کے برابر نہیں ہے. بالکل وہ بالکل الگ ہو جاتے ہیں اور قرآن بالکل الگ اور نمایاں ہو جاتا ہے ان میں سے. خیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن پڑھا کرتے تھے مکہ میں، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے، تو پہلی مرتبہ یہ شخص وہاں پہ گزر رہا تھا یا یہ بیٹھا ہوا تھا الولید ابن مغیرہ، کہ ان انٹرپٹیڈ، بنا کسی کے بیچ میں آئے یا کسی کے تنگ کیے یا کسی کی آواز نکالے، اس کو کچھ وقت ملا قرآن کو سننے کا، ان انٹرپٹیڈ. اب ابو جہل، ابو سفیان اور الاخنس نے تو جا کے سنا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس شخص نے نہیں کبھی ایسے سنا. تو پہلی دفعہ اس کو جو ہے نا وہ کچھ وقت ملا ان انٹرپٹیڈ قرآن کو سننے کا. اور جب اس نے وہ سنا تو یہ جہاں تھا وہاں جم گیا، مطلب اس کے قدم آگے نہیں بڑھے. یہ خود ایک انتہائی فصاحت اور بلاغت والا انسان تھا، تو جب اس نے سنا تو یہ ایک قدم نہیں آگے بڑھا سکا، اور یہ جم کے کھڑا رہا اور غور سے سنتا رہا جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلاوت ختم نہیں کر دی. اور اس کے بعد یہ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا، جیسے بندہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی کہ لوگوں نے سن لی، ارد گرد کے لوگوں نے جو گزر رہے تھے وہاں سے وہ سن لی. اور یہ بڑبڑا رہا تھا، واللہ یہ کلام جو ہے نا، یہ نہ ہی کسی انسان کا کلام ہے نہ ہی کسی جن کا کلام ہے. ایسا خوبصورت کلام تو میں نے اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں. اور اس نے کھڑے کھڑے اس نے اپنی شاعری میں قرآن کو ڈیفائن کیا، جس کا جو میں نہیں کر سکتی ڈیفینیٹلی، لیکن میں اس کا صرف آپ کو ٹرانسلیشن بتا سکتی ہوں. اور وہ ٹرانسلیشن اس طرح سے ہے کہ یہ اس طرح کا کلام ہے جس کی اوپری زمین جو ہے، ٹاپ جو پارٹ ہے، وہ انتہائی زرخیز ہے اور بہت اونچائی پر ہے، اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت حلاوہ ہے اور بہت ہی خوبصورت ردم ہے، اور جو کہ ہر چیز سے الگ ہے یا اونچا ہے. اور نہ ہی میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ سنا اور نہ ہی کہا، اور کوئی چیز اس کو سرپاس نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز اس سے اونچا یا اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. اب وہ یہ بڑبڑاتا ہوا گزرا اور لوگوں نے سن لیا. اور جب وہ قرآن کو اس طرح سے مطلب اب ان کا ایک بہت بڑا سردار
ٹاپ لیول کا جو بندہ ہے اب وہ اس طرح کہہ رہا ہے. اب جب لوگوں نے سنا تو لوگوں نے باتیں شروع ہو گئیں, خسر پھسر شروع ہو گئی لوگوں کے بیچ میں, جو کہ وہاں پہ بہت ہی کامن, ہر سوسائٹی کی ویسے بڑی کامن چیز ہوتی ہے اور اتنی چھوٹی سوسائٹی میں بہت ہی عام بات ہے. تو لوگوں نے جب یہ سنا تو لوگ پینک ہو گئے اور ان کو لگا کہ الولید بن مغیرہ جو ہے یہ کسی بھی وقت یہ تو اسلام قبول کر لے گا, اور اس کے قبول کرنے کا مطلب ہے کہ پھر پورا کا پورا قبیلہ فالو کرے گا, کیونکہ یہ لوگ اور تو کسی کو فالو کرتے نہیں تھے, صرف اور صرف اپنے ہی جو سب سے بڑا ان کا لیڈر ہوتا تھا اسی کو فالو کرتے تھے. تو یہ سب لوگوں نے کہا, اور یہ خبر ابو جہل تک بھی پہنچی. جا کے لوگوں نے کہا ابو جہل سے کہ دیکھو الولید اس طرح کر رہا ہے. شاید ابو جہل ذرا زیادہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوگا اور یہ بالکل ہائی کمانڈ تھا. تو ابو جہل نے لوگوں سے کہا کہ فکر نہ کرو تم لوگ, اس کو مجھ پہ چھوڑ دو, اس کو تو میں سیدھا کر لوں گا, وہ کہیں نہیں جاتا, ڈونٹ وری. اس نے ان کو کہہ کے ابو جہل فوراً جو ہے وہ گیا الولید کے گھر. ابو جہل سیکنڈ ہینڈ کمانڈ ہے, الولید فرسٹ ہینڈ یعنی کہ پریزیڈنٹ ہے. اور اس نے جا کے کہا کہ الولید تم نے تو لوگوں کو بہت پریشان کر دیا ہے, یہ میں کیا سن رہا ہوں, لوگوں نے تمہارے منہ سے قرآن کی حمد سن لی, قرآن کی مدح سرائی سنی ہے تمہارے منہ سے, اور واللہ ہم لوگ, اب اس نے اپنے آپ کو بیچ میں انکلوڈ کیا کہ لوگ نہیں صرف ہم لوگ, اس وقت تک تم سے مطمئن نہیں ہوں گے جب تک تم اس کو ریفیوٹ نہیں کرو گے, جب تک تم اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ یا ڈس ایسوسیٹ کر کے نہیں شو کرتے, یا یہ شو نہیں کرتے کہ تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور جس طرح تم نے قرآن کی مدح سرائی کی ہے اب تم اس کو مطلب اس کا الٹ بھی کرو, جب تک تم ایسا نہیں کرو کہ ہم لوگ تم سے مطمئن نہیں ہوں گے. اب یہ جو الولید بن مغیرہ تھا یہ ایک ٹپیکل سیاست دان تھا, اور سیاست دان جو ہے نا وہ جو دکھنے میں بڑی طاقتور مخلوق لگتے ہیں, زیادہ تر اگر دیکھا جائے نا تو وہ کمزور ترین مخلوق ہوتے ہیں. اور وہ کیوں کمزور ترین مخلوق ہیں, کیونکہ وہ خود سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان کو تو ہر وقت اپنے ووٹ بینک کا خیال کرنا پڑتا ہے. وہ تو صرف اور صرف اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کے پیچھے اکثریت بھاگتی ہے, تو ان کا اپنا کوئی دین ایمان نہیں, کچھ نہیں. اور یہ شخص بھی بالکل ایسا ہی تھا الولید بن مغیرہ. جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ اوہ یہ تو میرے ووٹ بینک پہ بات آ گئی. اب ابو جہل اتنا کوئی چالاک اور شاطر آدمی تھا کہ وہ ہر شخص سے اس کے اسٹیٹس اور اس کا جو سوسائٹی میں مقام تھا نا اس کے حساب سے بات کرتا تھا. اور یہاں پر بھی جو ہے سوسائٹی میں اس شخص کا مقام پریزیڈنٹ کا ہے, اس کی تو گدی چھن جائے گی. اور اسی کمزوری کے اوپر ابو جہل نے اٹیک کیا, اور اس نے یہی کہا کہ تمہارے لوگ جو ہے نا وہ تم سے سیٹسفائی نہیں ہونے لگے اگر تم نے یہ کام کر دیا. اس پہ الولید کے نا ہاتھ پاؤں پھول گئے, اور اس نے کہا اچھا تو پھر مجھے کیا کہنا چاہیے, تم بتاؤ میں کیا کہوں, پھر کیا مجھے کرنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے. تو ابو جہل کی اس سے جو ہے نا وہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ابو جہل نے کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے, پھر تم کہو کہ وہ پاگل ہے, اس کا دماغ خراب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک میڈ مین ہے. تو الولید نے کہا کہ میں کیسے ان کو جو ہے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجنون ہیں یا وہ پاگل ہیں, خدا نخواستہ. ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ نہیں ہے, اور ہم نے جو کریزی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے, ان میں ایسی کوئی جو ہے وہ بات نہیں پائی جاتی, اور ان میں کوئی ایک سمٹم بھی نہیں ہے بیسکلی. تو ان کو نہیں کہا جا سکتا یہ. پھر ابو جہل نے کہا اچھا تو پھر ان کو کہہ دو کہ کاہن ہے, یہ مشہور کر دو, یہ تم اپنی فصاحت اور بلاغت سے یہ کہنا شروع کر دو کہ وہ کاہن ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ لیکن وہ کاہن بھی نہیں ہے, ان میں وہ دمدمہ وہ چیز نہیں ہے جو ان کے دور میں کچھ کاہنوں کا کچھ خاص ہوتا ہوگا. تو اس نے وہ الفاظ استعمال کر کے الولید نے کہا کہ وہ کاہن بھی نہیں ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ کاہن کیسے ہوتے ہیں, ان میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے. پھر ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے, پھر یہ مشہور کر دو کہ وہ ساحر ہیں, کوئی مجیشن ہے, کوئی جادو کرنے والے ہیں. تو الولید نے کہا کہ بائی اللہ, میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ساحر بھی نہیں ہیں. ان کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھنے میں نہیں آتی, یا کوئی ایسی وہ حرکت نہیں کرتے, یا کوئی جنوں سے بات نہیں کر رہے ہوتے, یا ہم نے ان کو بچپن سے نہیں دیکھا کہ ہم ان کو کہیں کہ یہ ساحر ہیں. وہ یہ مطلب ہم ان کے اوپر یہ الزام لگائیں گے مگر یہ ہمارا الزام ایک طرح سے جھوٹا ثابت ہو جائے گا. بیسکلی یہ الولید ان کو کہہ رہا ہے. تو ابو جہل کہنے لگا
ٹھیک ہے، جب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر کہہ دو کہ وہ شاعر ہیں، وہ شاعری کرتے ہیں۔ اس پر الولید کو تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا چبھن، کیونکہ مکہ کا شاعر انکنٹسٹڈ شاعر تو وہ خود تھا، تو اس میں نے کہا کہ بائی اللہ مجھ سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے یہاں پہ، یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ تم بھی جانتے ہو مجھ سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے، اور میں نے سنا ہے کلام ان کا، وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، وہ شاعری وہ ہے ہی نہیں، نہ وہ انسانوں میں سے ہے نہ وہ جنوں میں سے ہے، تو وہ تو شاعری کا کلام ہے ہی نہیں، اور مجھ سے بڑھ کر تو کوئی شاعر ہے ہی نہیں۔ یہاں پر آ کے جو ہے نا الولید کی تھوڑی سی دم پر پاؤں آیا، اور اس نے یہ تو بالکل ماننے سے انکار کر دیا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ شاعر ہے۔ تو پھر ابو جہل نے کہا کہ تو ٹھیک ہے، پھر تمہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا، ورنہ ہم لوگ تو نہیں تم سے سیٹسفائی ہونے والے، ہم نہیں تمہیں ماننے لگے پھر اگر تم نے کوئی بات نہ کی یا کچھ نہ کیا۔ تو الولید نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ مجھے تنہا چھوڑ دو، مجھے کچھ عرصے کے لیے تم نہ تنہا چھوڑ دو، پھر میں دیکھتا ہوں پھر کہ کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ابو جہل چلا گیا، اور الولید نے جو ہے وہ اپنے گھر میں چکر کاٹنے شروع کر دیے نا، سوچنا شروع کر دیا، چکر کاٹنے شروع کر دیے، اور اس کے بعد اس کا چہرہ، اس کو غصہ آنے لگا، اس کے ماتھے پہ تیوڑیاں پڑ گئیں، آگے پیچھے بیک اینڈ فورتھ جو واک ہوتی ہے وہ اس نے کرنی شروع کر دی، اور سوچتا رہا کہ میں کیا کہوں گا۔ اچھا ابھی وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے اپنے گھر میں، اور ادھر اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، اور اس کو یہ پورا ان دا لائیو ٹائم جسے کہہ لیں آپ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری پکچر آ گئی کہ الولید جو ہے وہ اپنے گھر میں اس وقت کیا کر رہا ہے، اور وہ کس طرح سے آئی۔ وہ سورہ مدثر کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ آئیں، اور وہ اس طرح تھیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اس کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں ون آن ون ہمیں رہنے دو ایک دوسرے کے سامنے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اس کو بڑھنے والا مال دیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کو ایسا مال دیا جو کہ مسلسل انکریزنگ ہے، یعنی کہ اس کو اتنا پروفٹ ہوتا ہے، وہ اتنا مالدار ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور یہ انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جو ہے مینشن کر رہے ہیں اس کے بیٹوں کو۔ اس کے کافی سارے بیٹے تھے، مگر ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہم سب جانتے ہیں جن کو، وہ ہیں خالد ابن الولید۔ خالد ابن الولید کی طرف جو ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے ان کو حاضر رہنے والے بیٹے دیے، یعنی کہ بڑے ایکٹیو اور بہت ہی کیا کہتے ہیں رسپیکٹفل، اور جو مطلب ایسے بچے جو کہ بہت زیادہ بات سنتے ہیں نا بڑوں کی۔ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اس طرح، اور اس کے لیے ہر طرح کا سامان تیار کر دیا، یعنی کہ وہ اتنا پاورفل تھا، اور اتنا اس کے پاس پیسہ تھا کہ اس کے پاس ہر کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز دی تھی۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ طمع کرتا ہے کہ میں اس کو اور بھی بڑھا دوں، یعنی کہ اتنا کچھ دینے کے باوجود اس کے اندر جو گریڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ شو کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ طمع کرتا ہے کہ اس کو اور بھی بڑھا دیا جائے۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، بے شک وہ ہماری آیات کا سخت مخالف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات کا سخت مخالف ہے، یعنی کہ اس کے دل کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ان قریب میں اسے اونچی گھاٹی پر چڑھاؤں گا، اللہ تعالیٰ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا۔ فقتل کیف قدر، پھر اسے اللہ کی مار اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اسے اللہ کی مار کے اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا۔ ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو چلتا آیا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ہو نہ ہو آدمی کا ہی کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، ان قریب اس کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا خبر کہ دوزخ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
پورا کا پورا نقشہ کھینچ دیا کہ وہ اپنے گھر میں اس وقت کیا کر رہے ہیں. نہ اس کی فیملی کو پتہ ہے, نہ اس کے کسی فرینڈ کو پتہ ہے, کسی کو نہیں پتہ کہ وہ اس وقت گھر میں اپنے کمرے میں اپنی ٹوٹل پرائیویسی میں وہ شخص کیا کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پورا نقشہ کھینچ دیا. نہ صرف یہ کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کی فزیکل اپیرنس, اس کا چلنا پھرنا, چہرے کے تاثرات, بلکہ یہ کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے, اور پھر یہ کہ وہ کس نتیجے پر پہنچ گیا, کسی کو نہیں معلوم. اور یہ لائیو ٹائم کے اندر ادھر وہ کر رہا ہے اور ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتر رہی ہے اور ان کو ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ کے وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں, اور ہم سب آج تک پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو انریول کیا, اور اس کے یہ جو کیا کہتے ہیں اس کے جو ارادے تھے وہ کھول دیے, اور یہ کس نتیجے پر پہنچا. اس کے بعد اس نے کیا افواہ اڑائی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا الزام لگایا, وہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کلام پڑھتے ہیں نا, یہ ایک خاص قسم کا جادو ہے, ایک خاص قسم کا سحر ہے, اور یہ انسان کا ہی کلام ہے, اور یہ کافی عرصے سے چلتا آیا ہے, مگر یہ ہر ایک کو نہیں پتہ ہوتا, یہ بڑا خاص کلام ہے. یہ جو ہے الولید نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگایا, اور قرآن سے ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے. تو یہ یہاں تک جو ہے یہ ہمارا آپ کہہ لیں کہ چوتھا طریقہ تھا قریش کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج یا قرآن جو وحی ہے اس کو روکنے کا, کسی بھی طرح سے لوگوں تک پہنچنے کا. تو وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے, اور ابھی یہ ٹاپک ختم نہیں ہوا. 2-3 اور طریقے ہیں جو کہ آگے پھر ہم اگلے اس میں بات کریں گے, اسی طرح قرآن اور احادیث اور کہانیوں کے ساتھ. تو اگلے ہفتے ضرور آئیے گا, نہ بھولیے گا آنا. آخر میں پھر سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بچ جانے والوں کی جو اس وقت غزہ میں ہیں, جو بچے ہیں, ان کی حفاظت فرمائیں, ان کو بس اپنی پناہ میں رکھیں اور ان کی غیبی مدد فرمائیں, اور ہم لوگوں کو توفیق دیں کہ ہم بھی کچھ کر سکیں ان کے لیے کسی طرح سے, مگر کم از کم پیغام تو پہنچاتے رہیں آگے کسی بھی طرح سے, اور ہمارے بچوں کو ہمیں زندگی صحت و تندرستی والی دیں اور راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.